آخری چٹان دیار غیر قسط نمبر 36۔ حنیفہ نے کہا لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم 2 دن ضرور لگ جائیں گے۔ شیخ نے کہا 2 دن؟ تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طائر بلخ سے روانہ ہوا تھا۔ دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں، لیکن کم از کم 2 دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے۔ شہر کے امراء کی کئی لڑکیاں ثریا کی سہیلی بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم 1 دن پہلے بلانا چاہیے۔ شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا بہت اچھا، پرسوں ہی صحیح، پرسوں نکاح ہوگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا، لیکن طاہر نے کہا نہیں، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھی انتظار کر رہے ہوں گے، شام کو آ جاؤں گا۔ شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا۔ اس نے کہا آپ جا رہے ہیں؟ اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا۔ استاد نے کہا کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی۔ شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا جاؤ بیٹا اپنا سبق ختم کرو، یہ شام کو آ جائیں گے۔ اسماعیل نے کہا شاید یہ راستے سے واقف نہ ہوں۔ شیخ نے کہا دیکھا آپ نے، یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا اسماعیل تم جا کر سبق پڑھو، میں شام کو آ جاؤں گا، پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے۔ اسماعیل بادل ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں داخل ہوا۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے حوض میں فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا۔ ثریا سنگ مرمر کی پٹی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ طاہر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ جا رہے ہیں؟ ثریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کی بجائے آنکھیں نیچے کی ہوئی تھی۔ طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا۔ اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں؟ نہیں، وہ سبق یاد کر رہا ہے، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہیے۔ بات یہ ہے۔ طاہر سوچ میں پڑ گیا۔ ثریا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا کہیے، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح شروع کروں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں؟ اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں۔ شام تک ممکن ہے میری چند سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو۔ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی۔ اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی۔ طاہر نے کہا بات یہ ہے کہ بلخ سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کرنا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں۔ ثریا نے حیرت زدہ سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہیے، بلخ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں سمجھ گئی، میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ دیکھا، آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی، میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا۔ ثریا نے کہا دنیا میں صرف آپ ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے۔ مجھے اس سے کوئی سرکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے۔ مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسی ہے کہ جسے آپ کی محبت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی۔ اور اگر آپ اس لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی۔
لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں؟ آپ کی بجائے تم سن کر ثریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ بولی، تو پھر اس کے سوا آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے؟ اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو کیا؟ تو تم کیا جواب دیتی؟ میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوال پوچھتی۔ کیسے سوال؟ میں پوچھتی وہ کون ہے، کیسی ہے، آپ اس سے کب ملے، کیسے ملے، اس نے آپ سے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا، آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا، وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے؟ ثریا ہنسنے لگی۔ ثریا سنو، طاہر نے سنجیدہ ہو کر کہا، اور وہ چپ چاپ دانتوں میں انگلی داب کر حوض کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھا۔ طاہر نے اپنے ساتھ صفیہ کی ابتدائی دلچسپی لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے۔ اختتام پر ثریا نے آنکھوں میں آنسیں بھرتے ہوئے کہا، لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر ثریا کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ثریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا، مجھے معاف کیجیے، میں نے آپ کو پریشان کیا، یہ لیجیے میری انگوٹھی اپنے پاس رکھیے اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجیے۔ میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کے ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے باعث فخر خیال کروں گی۔ طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا۔ لوگ اس کے سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو امرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا، ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا۔ طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا، مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے، ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے۔ کس کی دعوت ولیمہ؟ میری شادی ہو چکی ہے۔ کب، کیسے، کہاں؟ کل آپ کو یاد ہے بلخ کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے آپ کی اس نصیحت پر عمل کیا ہے، تو وہ بلخ سے یہاں پہنچ گئے۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے۔ عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ کب؟ تمہارا مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس شورا طلب کی اور ہمارا متفقہ فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے۔ سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے، لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دلی میں بھی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتی گرفتار نہ کر لیں۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نہیں، وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے، خلیفہ اس قدر ضلالت کا ثبوت نہیں دے گا۔ سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں۔ ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی، سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا۔ دوپہر کے وقت تیمور ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا، میں نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دلی میں رہو گے اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا۔ میں کل جا رہا ہوں، دلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہو گے۔ مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے، لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ تم اپنا کام جاری رکھو، سلطان، امراء اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو۔ سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا، اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے، وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے۔ شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت بآمدی۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا، طاہر، میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں،
حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے۔ تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائل اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید میرے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی۔ التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا۔ ترک امراء بالخصوص ایبک اس کی کامیابی پر خوش نہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا اپنا حق زیادہ ہے۔ سرکش امراء کو التمش کے عینی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے، لیکن شمال مغرب سے اسے تاتاریوں کا خطرہ تھا۔ جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے۔ ان حالات میں التمش کا یہ خدشہ بے جا نہ تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمن کے ساتھ جا ملیں گے۔ جب عین الملک نے دہلی میں پہنچ کر سلطان کے باغی امراء کے ساتھ ساتھ شروع کر دی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا۔ تیمور ملک سلطان سے ملاقات کے بعد عین ملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا۔ رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ امراء سے ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی۔ تیمور ملک کے جانے کے بعد طاہر نے امراء کو متحد کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ چند دنوں میں امراء سلطان کے مخالفین میں سے اکثر امراء نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا۔ دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند امراء نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتمل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سرکوبی کر سکے گا۔ چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ ثریا کی کوششیں تھیں۔ دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے امراء کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں، لیکن اس شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحق بنا دیا۔ اب انہیں ثریا کی زندگی کی اور روشنی پھیلی نظر آنے لگے۔ ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوتی گفتگو شروع ہو جاتی۔ ایک کہتی، میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادہ تاجر ہے جو صرف روپے کمانا جانتا ہے۔ دوسری کہتی، لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے۔ کئی امراء کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر اعظم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کہہ کر پکارتی ہے۔ جو باتوں سے اس کی معترف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے۔ میں نے سنا ہے ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا، اس لیے تو ملکہ نے بھی ثریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک صندوقچی پیش کی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ ثریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا، وہ تاتاریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا۔ وہ بڑی خوش نصیب ہے، اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے۔ باپ ایک بہادر سپاہی تھا، شوہر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا سفیر اور ہمارے ملک کے سلطان کا گہرا دوست ہے۔ کہتے ہیں وہ سورج سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے، اس کی آواز میں جادو ہے۔ دہلی کے بااثر امراء کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر ثریا نے جو کامیابی حاصل کی، اس کے باعث اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی۔ اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانے کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں، ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ثریا نے سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کو غداری کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ثریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا، اگر سلطان اور امراء کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی شاہ فاتحی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا۔ یہ ابتدا حوصلہ افزا تھی۔ اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں ثریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں۔ قریباً ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور ثریا وہاں تقریر کرتی۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔
سلطان جلال الدین خوارزم شاہ سندھ ساگر کے علاقے میں ڈیرہ ڈال کر بحر کی اسلامی سلطنتوں سے اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر اور ثریا نے چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس کی مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا۔ ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منظر آگے رہی۔ ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ ثریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا۔ وہ مساجد میں تقریریں کرتا، فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا، ان کے ساتھ تیغ زنی، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق میں شریک ہوتا۔ الفاظ اور کردار کا غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دلی پہنچا تو سلطان التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کر کوہ بندیاچل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا۔ تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرات کی تو انشاءاللہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ طالب دعا حمدان ملک۔